کہ ایک بندے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے نا، پینے کو کچھ بھی نہیں ہے اور پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا رب اسے راضی ہے، تو وہ کامیاب انسان ہے۔ اور ایک بندے کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، وہ جو مرضی پرائیویٹ پلین بائی کرنا چاہے کر لے، اس کے اپنے پرائیویٹ آئیلینڈز ہیں، اس کی دنیا ہے، لیکن اس کا رب اسے راضی نہیں ہے نا، وہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ کہ جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہے اور آخرت کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو نپٹا لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ will take care of all of his needs۔ جس شخص کے دل میں اس دنیا کا غم ہے، صرف اس دنیا کا، آخرت کا غم ہی کوئی نہیں ہے، all what he worries is the life of this world، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے جا کے مر جائے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں مل گئی نا، اٹس لائک اے بلیک ڈائمنڈ، جس کی جو ہمارے پاس تو ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں اتنا بہترین لائف سٹائل مل گیا جو کہ نان مسلمز برسوں کی ریسرچ کے بعد ان چیزوں کو اپناتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی ملا ہوا ہے، لائک waking up early for tahajjud, waking up for fajr and reciting Quran at fajr۔ دنیا کے بڑے بڑے انٹرپرینورز کہتے ہیں اور سی ای اوز کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے 50 سال گزارنے کے بعد یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ waking early at 5 AM اس کی زندگی میں کتنا بینیفٹ ہے، and waking early at 5 AM and realizing the gratitude, realizing the blessings we have in your life، وہ لوگ کہتے ہیں۔ اور ہم آنکھیں کھولتے ہی کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم we thank for the blanket we have, for the wife we have, for the roof we have۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں، وہ تو بات کی بات ہے، الذی الحمدللہ الذی احیانا، یا اللہ تیرا تو پہلے شکر ہے تو نے مجھے زندگی دی، مجھے سانسیں آ رہی ہیں۔ ہم تو شروع سانسوں سے کرتے ہیں کہ اتنی بلیسنگ کا بھی شکر، تو start your day with gratitude and with gratefulness، اس کا زندگی میں کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ and then we read motivational text which is Quran۔ what can be more motivational than the Quran itself؟ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی دی ہوئی ہے۔ اچھا، ہر بندہ سکسیسفل بننا چاہتا ہے، اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہ تھا کہ پرنسپلز فار اے سکسیسفل لائف۔ سکسیس ہے کیا؟ کیا یہ سب کچھ مل جائے جو اس دنیا کے گلیمرز ہیں وہ سکسیس ہے؟ کیا شہرت مل جائے سکسیس ہے؟ کیا اسٹیٹس مل جائے سکسیس ہے؟ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، پورا لیکچر ہے کہ واٹ از سکسیس، لیکن قرآن ڈیفینیشن میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب انسان ہے۔ ہم لوگ جو سگنلز پہ کھڑے ہوئے فقیر ہیں، جو ناک کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، کیا دیکھتے ہیں، ہمیں کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ انسکسیسفل لوگ ہیں۔ اور ساتھ والی V8 پہ جس کے آگے اور پیچھے سیکورٹی گارڈز ہیں، ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ سکسیسفل ہے؟ ہمارے معیار تو یہ سیٹ ہو گئے ہیں۔ جان لیں کہ ایک بندے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے نا، پینے کو کچھ بھی نہیں ہے اور پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا رب اسے راضی ہے، تو وہ کامیاب انسان ہے۔ اور ایک بندے کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، وہ جو مرضی پرائیویٹ پلین بائی کرنا چاہے کر لے، اس کے اپنے پرائیویٹ آئیلینڈز ہیں، اس کی دنیا ہے، لیکن اس کا رب اسے راضی نہیں ہے نا، وہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ ایک لمحے میں کامیابی اور ناکامی پتہ چل جائے گی۔ ایک حدیث سنا دوں آپ کو، اس سے پہلے آگے جائیں۔ ایک شخص قیامت دن آئے گا، اس نے اتنی ٹف لائف گزاری ہوگی کہ زندگی میں کبھی کوئی بلیسنگ دیکھی نہیں ہوگی۔ اسے کہا جائے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ اس کو جنت کا ایک غوطہ لگا کیا فار اے فریکشن آف سیکنڈ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس کو جنت کا ایک غوطہ لگا جائے گا نا، جسٹ فار اے فریکشن آف اے سیکنڈ، اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی زندگی میں کبھی ٹارچر، کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ وہ قسم کھائے گا، واللہ میں نے آج تک زندگی میں کبھی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ ایک لمحہ سب کچھ بھلا دے گا، جنت کا ایک غوطہ۔ اور ایک وہ شخص بھی لا جائے گا جس نے زندگی میں آج تک کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں ہوگی۔ ہمیں سے کون شخص ہاتھ اٹھا کھڑا کریں جس نے کبھی آج تک پریشانی نہیں دیکھی؟ ہمیں سے ہر شخص سے پریشانی دیکھی ہے۔ مے بی وہ کسی پرنس کا بیٹا ہوگا یا کسی بادشاہ کی اولاد ہوگی، اس نے آج تک پریشانی دیکھی کوئی نہیں زندگی میں، لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ تو فرشتوں کو بولا جائے گا اس کو جہنم کا ایک غوطہ، ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ڈپ دے کے آؤ، اور جب ڈپ دیا جائے گا
وہ قسم اٹھائے گا کہ آج تک میں نے کبھی زندگی میں سکون اور چین نہیں دیکھا، تو ایک لمحہ سب کچھ بھلا دے گا، تو کیا فائدہ اس کا؟ آج ہم انشاءاللہ 5 پرنسپل سے بات کریں گے جو کہ ہماری زندگی کو بھی بہترین بنا دیں اور آخرت کو بہترین بنا دیں. اور یہ پرنسپلز ہیں اللہ کے نبی اور صحابہ کی لائف میں سے، کہ ان لوگوں نے ان پرنسپلز کو اختیار کیا تو ان کی دنیا بھی کمال ہوگی اور آخرت بھی کمال ہوگی. اور یہی وجہ کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں. کتنے لوگ آئے چلے گئے، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور جب ان کا ذکر آتا تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اچھا، پہلا پرنسپل یہ ہے فرائض پہ عمل کرنا. المداومۃ علی الفرائض، فرائض پہ عمل کرنا. آپ اگر صحابہ کی زندگی کا انالیسس کریں نا تو آپ کو ڈیٹیل میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں فرائض کو ٹاپ پرائورٹی پہ رکھا ہوا تھا، وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گورنرز کو لیٹر لکھا انہوں نے اور کہا کہ تمہاری سب سے بڑی رسپانسبلٹی وہ نماز کا قیام کرنا ہے، نماز کا پڑھنا ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی، من حافظها وحافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا. ایز اف نماز از دیئر دین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہے اور آخرت کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو نپٹا لیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ will take care of all of his needs. لیکن جس شخص کے دل میں اس دنیا کا غم ہے، صرف اس دنیا کا، آخرت کا غم ہی کوئی نہیں ہے، all what he worries is the life of this world، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے جا کے مر جائے. یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. اگر ہماری جو وریز ہیں، انزائٹیز ہیں، وہ آخرت کے بارے میں ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لیو دس دنیا اینڈ گو ٹو جنگلز. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرائورٹی لسٹ سیٹ ہو. بس بزنس میں آپ لگے ہوئے ہیں، پروجیکٹ پہ کام کریں، اذان ہوئی تو پرائورٹی کیا ہے؟ اذان، اینڈ دین کم بیک ٹو ورک. سمپل از دیٹ. آپ دوست سے بات کر رہے ہیں، ماں جی نے بلایا تو کون پرائورٹی ہے؟ ماں جی. سمپل، پرائورٹی سیٹ ہو. کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، آخرت میں پالوں. تو جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہوگا نا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام انزائٹیز، سوروز، ٹاسک کو نپٹا لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا. اور جس شخص کے دل میں دنیا کا غم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے جا کے مر جائے. اور ایک اور حدیث سناؤں، کمال کی حدیث ہے. مجھے جب بھی دنیا کی فکر پریشان کرتی ہے نا، صحت کی فکر ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، جب بھی کسی چیز کی فکر ہو، میں اس حدیث کو یاد کر لیتا ہوں. اور وہ حدیث ہے، من کانت الدنیا ہمہ، جس کا ہم اور غم یہ دنیا کی زندگی ہوئی، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے تمام کام بکھیر دیتے ہیں. وجعل فقر بین عینیہ، اور فقیری کو، پاورٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. all what he fears is poverty، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، میں فقیر نہ ہو جاؤں، میرا یہ گھر مجھ سے چلا نہ جائے، میرا بزنس لاس میں نہ آ جائے اور میرے سے مال سارا چلا نہ جائے اور میں سڑک پہ نہ آ جاؤں. ساری زندگی وہ غربت سے ڈرتا رہتا ہے اور اس میں ہی گزار دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. ساری ٹینشنز کے بعد، ساری مشکلوں کے بعد دنیا اتنی آنی جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَتَهُ، اور جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ تمام کام اس کے لیے جمع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ گاڑی میں نکلا، اس کے 5 کام تھے، گھنٹے 2 گھنٹے میں سارے کام ہو گئے. کوئی شخص ملا، کوئی جاننے والا مل گیا، کسی بندے نے کال کیا، یار آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کا کام ہی کر دوں گا، اور وہ انسان کام کر کے 2-3 گھنٹے میں فارغ ہو گیا. ہی ہیز ٹائم فار عبادات، ہی ہیز ٹائم فار ہز فیملی، ہی ہیز ٹائم فار ہز فزیکل جو ایکٹیویٹیز کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کے کام سنبھال لیتے ہیں. لیکن دوسرا شخص ساری زندگی کچہری بیٹھا رہا، کام نہیں ہوا، ساری زندگی ہاسپٹل چلا گیا، اس کی بیماری کا علاج ہی نہیں مل رہا. وہ 50 ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، 60ویں کے پاس آ کے اس کو علاج ملتا ہے. وہ دنیا کے کاموں میں پھنسا رہتا ہے. اور آپ کتنے کیسز دیکھ لیں، وہ کیسز ریزالو کب ہوتے ہیں، کورٹ فیصلہ کب دیتی ہے؟ جب وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے. ہمارے سامنے ایگزامپلس ہیں، ہمارے سامنے کہ لوگ کتنا پھنسے رہتے ہیں کاموں میں. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے.
وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور غنا کو، تونگری کو اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. اس بندے کو ڈر ہی نہیں ہوتا کہ مال کہاں سے آئے گا. اس کے پاس مال آتا ہے یا خرچ کرتا ہے، مال آتا ہے یا خرچ کرتا ہے، اور یہ محنت کرتا ہے دنیا کے لیے، لیکن اس کو فکر کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا. اللہ کے نبی کو دیکھیں آپ، سبحان اللہ. ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ مجھے کچھ دیں، میں بہت غریب ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ ویلی ہے نا، اور اس میں جتنی بکریاں وہ سب تمہاری ہیں. اب وہ ویلی بھری تھی بکریوں کے ساتھ. وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اسلام قبول کیا اور اپنے بندوں کے پاس گیا، قوم کے بندوں کے پاس، اور کہتا ہے کہ لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو فقیری سے کبھی نہیں ڈرتا. اللہ کے نبی نماز سے سلام پھیرا، گھر گئے، اچانک سے گھر واپس آئے. صحابہ کہ رسول اللہ آپ اچانک سے گھر کیوں گئے، خیریت؟ تو انہوں نے کہا میرے گھر میں کچھ دینار پڑے ہوئے تھے سونے کے، میں چاہتا تھا کہ میں ان کو کسی کو دے دوں. اللہ کے نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا، احد پہاڑ کے برابر، تو میں 3 دن سے زیادہ نہ لیتا اور سب کو خرچ کر دیتا. دس از ہاؤ جنرس ہی واز. لوگوں میں بانٹتے دیتے. کبھی پتہ ہے تونگری کیا ہے، مالداری کیا ہے، یہ چیز یاد رکھیں لائف میں. اللہ کے نے فرمایا لیس الغنى عن كثرة العرض، زیادہ مال ہونا پیسہ نہیں ہے، ولیکن الغنى غنى القلب. اصل تونگری اور مال پتہ کیا ہے؟ دل کا غنی ہونا. میں نے اپنے سامنے بلینئرز کو روتے دیکھا بچوں کی طرح جب ہم کاؤنسلنگ کرتے تھے چھوٹی سی بات پہ، اور ان کی لائف اتنی ٹائٹ دیکھی ہے میں نے کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنا مال ہے یار تمہارے پاس، تم چاہو تو فیکٹریز خرید لو، لیکن زندگی بہت ٹائٹ اور پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں. اور میں نے سیکیورٹی گارڈز کو دیکھا ہے اور غریب لوگوں کو دیکھا ہے، وہ زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ جیسے بادشاہ ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. مالداری مال میں نہیں ہے، وہ چیز کس چیز میں ہے؟ وہ دل کے غنی ہونے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نا جس کا فوکس آخرت ہوتا ہے اس کو غنی کر دیتا ہے. لیکن جس کا جو دنیا کے مسائل میں پڑا رہتا ہے صرف، اچھا اس کا مطلب بالکل نہیں ہے، جان لیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے معاملات تو چھوڑ دیں، بھرپور محنت کریں، ورک ریئلی ہارڈ، اور اپنے لیے اچھا کمانے کو، لیکن ڈو ناٹ کمپرومائز آن دا ہیئر آفٹر. میں اتنا کہہ رہا ہوں. اچھی ڈگری لیں، اچھا بزنس کریں، ریسرچ پراپر کریں. یہ نہیں اپنے گھر کو مینٹین رکھیں، یہ نہیں کہ سب فانی ہے چلا جائے گا، نہیں، اچھی زندگی گزاریں. یہ تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن فوکس اپنا رکھیں آخرت کی زندگی کو. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داریوں، اپنی نا پریشانیوں کو سنبھال لیتے ہیں. اسی طرح سے تو اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں مل گئی نا، اٹس لائک اے بلیک ڈائمنڈ، جس کی جو ہمارے پاس تو ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہمیں اتنا بہترین لائف سٹائل مل گیا جو کہ نان مسلمز برسوں کی ریسرچ کے بعد ان چیزوں کو اپناتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی ملا ہوا ہے. لائک waking up early for tahajjud, waking up for fajr and reciting Quran at fajr. دنیا کے بڑے بڑے انٹرپرینورز کہتے ہیں اور سی ای اوز کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے 50 سال گزارنے کے بعد یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ waking early at 5 AM اس کی زندگی میں کتنا بینیفٹ ہے. And waking early at 5 AM and realizing the gratitude, realizing the blessings we have in your life, وہ لوگ کہتے ہیں. اور ہم آنکھیں کھولتے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم we thank for the blanket we have, for the wife we have, for the roof we have. ہم تو کہتے ہیں نہیں، وہ تو بات کی بات ہے. الذی الحمدللہ الذی احیانا، یا اللہ تیرا تو پہلے شکر ہے تو نے مجھے زندگی دی، مجھے سانسیں آ رہی ہیں. ہم تو شروع سانسوں سے کرتے ہیں کہ اتنی بلیسنگ کا بھی شکر. تو اسٹارٹ یور ڈے ود گریٹیٹیوڈ اینڈ ود گریٹفلنس. اس کا زندگی میں کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اینڈ دین وی ریڈ موٹیویشنل ٹیکسٹ وچ از قرآن. What can be more motivational than the Quran itself? So alhamdulillah کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی دی ہوئی ہے. اچھا ہر بندہ سکسیسفل بننا چاہتا ہے، اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہ تھا کہ پرنسپلز فار اے سکسیسفل لائف. سکسیس ہے کیا؟ کیا یہ سب کچھ مل جائے جو اس دنیا کے گلیمرز ہیں وہ سکسیس ہے؟ کیا شہرت مل جائے سکسیس ہے؟ کیا اسٹیٹس مل جائے سکسیس ہے؟ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، یہ پورا لیکچر ہے کہ واٹ از سکسیس، لیکن قرآن ڈیفینیشن میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اصل کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب انسان ہے. ہم لوگ جو سگنلز پہ کھڑے ہوئے فقیر ہیں، جو ناک کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، کیا دیکھتے ہیں ہم، کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ انسکسیسفل لوگ ہیں. اور ساتھ والی V8 پہ جس کے آگے اور پیچھے سیکورٹی گارڈز ہیں، ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ سکسیسفل ہے. ہمارے معیار تو یہ سیٹ ہو گئے ہیں. جان لیں یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. اگر ہماری جو وریز ہیں، انزائٹیز ہیں، وہ آخرت کے بارے میں ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لیو دس دنیا اینڈ گو ٹو جنگلز. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرائورٹی لسٹ سیٹ ہو. بس بزنس میں آپ لگے ہوئے ہیں، پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اذان ہوئی تو پرائورٹی کیا ہے؟ اذان، اینڈ دین کم بیک ٹو ورک. سمپل از دیٹ. آپ دوست سے بات کر رہے ہیں، ماں جی نے بلایا تو کون پرائورٹی ہے؟ ماں جی. سمپل، پرائورٹی سیٹ ہو. کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، آخرت میں پالو. تو جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہوگا نا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام انزائٹیز، سوروز، ٹاسک کو نپٹا لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا. اور جس شخص کے دل میں دنیا کا غم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے جا کے مر جائے. اور ایک اور حدیث سناؤں، کمال کی حدیث ہے. مجھے جب بھی دنیا کی فکر پریشان کرتی ہے نا، صحت کی فکر ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، جب بھی کسی چیز کی فکر ہو، میں اس حدیث کو یاد کر لیتا ہوں. اور وہ حدیث ہے، من کانت الدنیا ہمہ، جس کا ہم اور غم یہ دنیا کی زندگی ہوئی، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے تمام کام بکھیر دیتے ہیں. وجعل فقر بین عینیہ، اور فقیری کو، پاورٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. all what he fears is poverty، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، میں فقیر نہ ہو جاؤں، میرا یہ گھر مجھ سے چلا نہ جائے، میرا بزنس لاس میں نہ آ جائے، اور میرے سے مال سارا چلا نہ جائے، اور میں سڑک پہ نہ آ جاؤں. ساری زندگی وہ غربت سے ڈرتا رہتا ہے اور اس میں ہی گزار دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. ساری ٹینشنز کے بعد، ساری مشکلوں کے بعد دنیا اتنی آنی جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَتَهُ، اور جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ تمام کام اس کے لیے جمع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ گاڑی میں نکلا، اس کے 5 کام تھے، گھنٹے 2 گھنٹے میں سارے کام ہو گئے. کوئی شخص ملا، کوئی جاننے والا مل گیا، کسی بندے نے کال کیا، یار آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کا کام ہی کر دوں گا، اور وہ انسان کام کر کے 2-3 گھنٹے میں فارغ ہو گیا. ہی ہیز ٹائم فار عبادات، ہی ہیز ٹائم فار ہز فیملی، ہی ہیز ٹائم فار ہز فزیکل جو ایکٹیویٹیز کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کے کام سنبھال لیتے ہیں. لیکن دوسرا شخص ساری زندگی کچہری بیٹھا رہا، کام نہیں ہوا، ساری زندگی ہاسپٹل چلا گیا، اس کی بیماری کا علاج ہی نہیں مل رہا. وہ 50 ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، 60ویں کے پاس آ کے اس کو علاج ملتا ہے. وہ دنیا کے کاموں میں پھنسا رہتا ہے. اور آپ کتنے کیسز دیکھ لیں، وہ کیسز ریزالو کب ہوتے ہیں، کورٹ فیصلہ کب دیتی ہے؟ جب وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے. ہمارے سامنے ایگزامپلس ہیں، ہمارے سامنے کہ لوگ کتنا پھنسے رہتے ہیں کاموں میں. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور غنا کو، تونگری کو اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. اس بندے کو ڈر ہی نہیں ہوتا کہ مال کہاں سے آئے گا. اس کے پاس مال آتا ہے، یہ خرچ کرتا ہے، مال آتا ہے، یہ خرچ کرتا ہے، اور یہ محنت کرتا ہے دنیا کے لیے، لیکن اس کو فکر کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا. اللہ کے نبی کو دیکھیں آپ، سبحان اللہ. ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ مجھے کچھ دیں، میں بہت غریب ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ ویلی ہے نا، اور اس میں جتنی بکریاں وہ سب تمہاری ہیں. اب وہ ویلی بھری تھی بکریوں کے ساتھ. وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اسلام قبول کیا اور اپنے بندوں کے پاس گیا، قوم کے بندوں کے پاس، اور کہتا ہے کہ لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو فقیری سے کبھی نہیں ڈرتا. اللہ کے نبی نماز سے سلام پھیرا، گھر گئے، اچانک سے گھر گئے اور واپس آئے. صحابہ کہ رسول اللہ آپ اچانک سے گھر کیوں گئے، خیریت؟ تو نے کہا میرے گھر میں کچھ دینار پڑے ہوئے تھے سونے کے، میں چاہتا تھا کہ میں ان کو کسی کو دے دوں. اللہ کے نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا، احد پہاڑ کے برابر، تو میں 3 دن سے زیادہ نہ لیتا اور سب کو خرچ کر دیتا. دس از ہاؤ جنرس ہی واز. لوگوں میں بانٹتے دیتے. کبھی پتہ ہے تونگری کیا ہے، مالداری کیا ہے، یہ چیز یاد رکھیں لائف میں.
لیکن انہوں نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض، زیادہ مال ہونا پیسہ نہیں ہے، ولکن الغنا غنى القلب، اصل تونگری اور مال پتہ کیا ہے؟ دل کا غنی ہونا۔ میں نے اپنے سامنے بلینئرز کو روتے دیکھا بچوں کی طرح جب ہم کاؤنسلنگ کرتے تھے چھوٹی سی بات پہ، اور ان کی لائف اتنی ٹائٹ دیکھی ہے میں نے کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنا مال ہے یار تمہارے پاس، تم چاہو تو فیکٹریز خرید لو، لیکن زندگی بہت ٹائٹ اور پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں نے سیکیورٹی گارڈز کو دیکھا ہے اور غریب لوگوں کو دیکھا ہے، وہ زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ جیسے بادشاہ ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مالداری مال میں نہیں ہے، وہ چیز کس چیز میں ہے؟ وہ دل کے غنی ہونے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نا جس کا فوکس آخرت ہوتا ہے اس کو غنی کر دیتا ہے، لیکن جس کا جو دنیا کے مسائل میں پڑا رہتا ہے صرف، اچھا اس کا مطلب بالکل نہیں ہے، جان لیں میں وہاں پر کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے معاملات تو چھوڑ دیں، بھرپور محنت کریں، ورک ریئلی ہارڈ، اور اپنے لیے اچھا کمانے کو، لیکن ڈو ناٹ کمپرومائز آن دا ہیئر آفٹر۔ میں اتنا کہہ رہا ہوں، اچھی ڈگری لیں، اچھا بزنس کریں، ریسرچ پراپر کریں، یہ نہیں اپنے گھر کو مینٹین رکھیں، یہ نہیں کہ سب فانی ہے چلا جائے گا، نہیں، اچھی زندگی گزاریں۔ یہ تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن فوکس اپنا رکھیں آخرت کی زندگی کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داریوں اپنی نا پریشانیوں کو سنبھال لیتے ہیں۔ اسی طرح سے